آپ تمامی حضرات کی خدمت میں درخواست ہے مرحوم و مغفورہ سیدہ چندہ بی بی صاحبہ بنت سید شمشیر علی صاحب کی روح پرفتوح کے لیے سورۃ فاتحہ کی تلاوت فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن صراط الذین گزارش ہے مادر سرکار ابوالفضل بی بی جناب ام بنین سلام اللہ علیہا کی سرکار بے کس پناہ میں اپنی حاضری اور ہماری ذاکری کی قبولیت کے لیے مل جل کے بلند ترین نعرہ صلوات نظر فرما دیں۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وطهارتهم وسخاوتهم وجلالتهم وولايتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صلوات بھیج دیں بابا۔ بزرگان مذہب و ملت،
برادران ایمانی، کرم ہے حضرات چہاردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کا صلوات پڑھ دیں، اور خصوصی صدقہ ہے شہزادی کونین بنت جناب رسول الثقلین مادر حسنین صدیقہ طاہرہ راضیہ مرضیہ بطول عذرا حور انسیہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ بی بی سلام اللہ علیہا کی نعلین پاک سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کا تصدق ہے کہ کاتب تقدیر نے ہماری کتاب زندگی کے صفحات پر یا اہل بیت کی خوشیاں لکھیں یا اہل بیت کے غم لکھے۔ یہی وجہ ہے کہ 14 صدیوں کا سفر طے کرنے کے بعد بھی یہ قوم نہ بے راہ ہوئی نہ گمراہ ہوئی۔ وجہ یہ ہے کہ بے راہی اور گمراہی دو صورتوں میں پیدا ہوتی ہے، یا بے پناہ خوشی مل جائے تو انسان گمراہ ہوتا ہے، یا غیر معمولی غم مل جائیں تو انسان گمراہ ہوتا ہے۔ ایسا بھی نہ ہوا کہ ہمیں خوشیاں نہ ملی ہوں، اور ایسا بھی نہ ہوا کہ ہمیں غم نہ ملے ہوں، مگر جب جب دنیا سے ملنے والی خوشیوں نے ہم سے ہمارا ایمان چھیننا چاہا تو محبت اہل بیت کی خوشی نے سہارا دے دیا، اور جب جب دنیا سے ملنے والے غموں نے ہم سے ہمارا ایمان چھیننا چاہا تو غم کربلا نے بڑھ کے بازوؤں کو تھام لیا۔ اس طرح ہم صراط اعتدال پر محو سفر رہے، نہ کل گمراہ تھے نہ آج گمراہ ہیں نہ کل گمراہ ہوں گے۔ اس لیے بھی کہ گمراہی ان قوموں کا مقدر ہے جو لاوارث ہوں، اور جن کا وارث و مالک پردہ غیب میں موجود ہو۔ صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ یہ 40ویں کی مجلس ایک ایسی زن مومنہ عاشق حسین ابن علی علیہ السلام کنیز جناب فضہ سلام اللہ علیہ کے لیے برپا ہوئی ہے کہ جو عشق حسین علیہ السلام میں اپنی مثال آپ تھیں، اور عزائے سرکار ابا عبداللہ علیہ السلام انہیں خونی ترکے میں ملا تھا، موروثی ورثے میں ملا تھا کہ عشق اہل بیت میں ڈوبی رہتی تھیں۔ تو ان کے 40ویں کی مجلس ہے،
لہٰذا چند لمحے کچھ حقائق اور یہی ذکر انشاءاللہ مرحوم و مغفورہ کے لیے بلندی درجات کا ذریعہ قرار پائے اور ہم سب کے لیے توشہ آخرت قرار پائے۔ میں نے جن فقرات نورانیہ اور کلمات ربانیہ کی تلاوت کی ہے، اکثر و بیشتر سیوم کی مجلس میں، 10ویں 20ویں کی مجلس میں، 40ویں کی مجلس میں اس آیہ کریمہ کو آپ سماعت فرماتے رہتے ہیں کہ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ممکن ہے کسی ذہن میں یہ خیال آئے کہ مولانا نے یہ تو موت والی آیت چھیڑ دی، اس میں تو نیند آنے لگتی ہے۔ یاد رکھیے گا، عنوان کوئی بھی ہو، اگر فضائل اہل بیت کی تری نہ ہو تو گلے میں پھنستا ضرور ہے۔ صلوات بھیجیں بآواز بلند، ایک اور صلوات ارشاد فرما دیں۔ تو غور فرمائیے گا، توجہ رکھیے گا۔ ماشاءاللہ آقا کی بارگاہ میں منظوم نذرانہ پیش کرنے والوں نے پیش کیا کہ مولا قبول فرمائیں، اور ہمارے برادر قاری ندیم رضا صاحب نے بہترین انداز میں تلاوت قرآن صامت کی کہ جس کی آیتوں میں قرآن ناطق کے فضائل چھپے ہوئے ہیں۔ تو اللہ ارشاد فرما رہا ہے کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ دیکھیے انسان اس وجہ سے اشرف مخلوق ہے کہ اسے صاحب عقل بنایا گیا ہے، اسے دولت عقل دی گئی ہے۔ اگر عقل نہ ہو تو ہم میں اور ایک حیوان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بھائی یہ عقل ہے جو ہمیں تمام مخلوقات سے ممتاز کرتی ہے۔ تو اب ایسی صورت میں کہ جب اللہ نے ہمیں عقل جیسی نعمت دی ہے تو کیا ہمارا یہ فریضہ نہیں ہے کہ جب موت امر واقعی ہے، موت امر حتمی ہے، اس لیے کہ اللہ کہہ رہا ہے کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، استثناء نہیں ہے، حکم کلی ہے۔ تو جب حکم کلی ہے اس کا مطلب موت سے کسی کو فرار نہیں، موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں، موت سے کوئی بچنے والا نہیں، موت سے کسی کو مفر نہیں۔ جملہ عرض کروں، حد یہ ہے کہ فرار کرنے والوں کو بھی موت سے فرار نہیں۔ صلوات بھیجیں بآواز بلند، ذرا توجہ فرمائیے گا، فرار کرنے والوں کو بھی موت سے فرار نہیں۔ تو موت امر واقعی ہے، آ کے رہے گی۔ جب آ کے رہے گی تو عقل بشر کا کیا تقاضا ہے، وہ سوچے کہ موت آئے گی تو کسے آئے گی، اس لیے کہ ہمارا وجود مختلف اعضائے ترتیبیہ کے مرتب اور منظم ہونے کا نام ہے، جس میں ہمارا سر بھی ہے، پیشانی بھی ہے، ابرو بھی ہے، آنکھیں بھی ہیں، رخسار بھی ہیں، گیسو و عارض بھی ہیں، ہاتھ پاؤں بھی ہیں۔ یہ ساری چیزیں جب اپنی اپنی جگہ ترتیب پا جائیں تب اس کو کہتے ہیں وجود بشر۔ تو اب ہمیں غور کرنا چاہیے کہ موت آئے گی تو کسے آئے گی؟ آیا سر کو آئے گی؟ آیا آنکھوں کو آئے گی؟ آیا زبان کو آئے گی؟ آیا کانوں کو آئے گی؟ آیا گیسو و عارض کو آئے گی؟ آئے گی تو موت کسے آئے گی؟ پوچھیں کس سے؟ بتائے کون؟ گتھی سلجھائے کون؟ فلسفیوں کے پاس چلیں، منطقیوں کے پاس چلیں، رجال کے جاننے والوں کے پاس چلیں، تاریخ کے سیاحوں کے پاس چلیں،
اور پوچھیں کہ موت کسے آئے گی، جواب ملا فلسفیوں نے موت بنائی ہو تو بتائیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ منطقیوں نے موت خلق کی ہو تو بتائیں، راویوں نے موت کو پیدا کیا ہو تو بتائیں۔ اس کا مطلب بتائے گا وہ جس نے موت کو خلق کیا۔ موت کو کس نے خلق کیا؟ قرآن کہہ رہا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ ہے جس نے موت کو بھی پیدا کیا، جس نے حیات کو بھی پیدا کیا۔ اس کا مطلب قرآن ہی بتائے گا کہ موت کسے آئے گی۔ صلوات پڑھیں تو عرض کروں آپ کی خدمت میں، توجہ چاہ رہا ہوں، غور فرمائیے گا جو نتیجہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن بتائے گا کہ موت کسے آئے گی۔ میں نے قرآن سے پوچھا، ایک کتاب خدا، ایک کلام الہی، ایک قرآن کے آسمان سے تیرا نزول ہوا، لوح محفوظ سے جبرائیل تجھے لائے، قلب نازنین پیغمبر نے اپنے خیمے میں تجھے رکھا، وہ بھی خیمہ دل میں رکھا کہ قلب پیغمبر پر تو نازل ہوا۔ تو بتا موت آئے گی تو کسے آئے گی؟ ہاتھوں کو، پیروں کو، زبان کو، آنکھوں کو، کان کو؟ قرآن نے کہا مجھے اس لیے نہیں نازل کیا گیا ہے کہ مجھے جھوم جھوم کے پڑھا جائے، اس لیے نازل کیا گیا ہے کہ سمجھ کے پڑھا جائے۔ اگر تو نے غور کر کے پڑھا ہوتا تو یہ سوال نہ کرتا۔ جس نے موت کے آنے کا اعلان کیا ہے اس نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ موت کسے آئے گی۔ آیت غور سے پڑھ، میں نے آیت پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کلو نفس ذائقۃ الموت، کلو، شرمائیے نہیں، کلو نفس ذائقۃ الموت، کلو نفس، کلو نفس ذائقۃ الموت، کلو ید نہیں، کلو عین نہیں، کلو لسان نہیں، کلو وجہ نہیں، کلو اذن نہیں، کلو نفس ذائقۃ الموت۔ اس کا مطلب موت آنکھوں کو نہیں آئے گی، کانوں کو نہیں آئے گی، زبان کو نہیں آئے گی، موت آئے گی نفس کو۔ تو جب موت نفس کو آئی تو زبان کیوں خاموش؟ موت نفس کو آئی تو آنکھیں کیوں بند؟ موت نفس کو آئی تو کانوں نے کام کرنا کیوں چھوڑ دیا؟ کیونکہ آپ سمجھے نہیں، چونکہ نفس ہے مرکز حیات۔ ہائے 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 ہائے، نفس ہے مرکز حیات، لہذا جو اس سے جڑا ہوا ہے جب نفس ہی مر جائے گا تو سب کی موت واقع ہو جائے گی۔ پتہ چلا موت آتی ہے نفس کو، تو جب یہ طے ہو گیا کہ موت نفس کو آتی ہے تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا جس کے پاس نفس ہوگا اسے موت آئے گی۔ اللہ اکبر، میری شہزادی جزادے، بھائی ہمارے پاس نفس ہے، موت ہمیں آئے گی۔ آپ کے پاس نفس ہے، موت آپ کے پاس آئے گی۔ پتہ چلا جس کے پاس نفس ہے اسے موت آئے گی۔ اب اس علی کے بارے میں کیا خیال ہے جس کا نفس اللہ خرید چکا؟ صلوات بھیجیں بابا۔ اس کے بارے میں کیا خیال ہے جس کا نفس خدا خرید چکا ہو؟ چونکہ مرحوم و مغفورہ ایسے برادر کی بہن تھیں ہمارے مرحوم نواب بھائی کے، خدا ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ جو لوگ انہیں جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، ان کے فرزند ہمارے برادر حسن امام صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ بہت کم ایسی شخصیات ہوتی ہیں جن کے جانے کے بعد ان کی جگہ پر نہیں ہوتی۔ انہی میں سے ایک مرحوم نواب صاحب، کیا شعور خدا نے انہیں دیا تھا اور کیا عشق اہل بیت میں ڈوبے رہنے والے تھے۔ جس بستی میں ہوتے تھے مولا مولا کی صدائیں بلند کروا دیتے تھے، جس محفل میں پہنچتے تھے سامعین کا چہرہ بن جاتے تھے۔
اور ایسے صاحب نظر تھے اور تاریخ کی دنیا میں پیرے ہوئے آدمی تھے اور عشق مولا میں ڈوبے ہوئے آدمی تھے اور فضائل سننے والے تھے، مصائب پر بے تحاشا گریا کرنے والے تھے۔ تو کیا عرض کریں، ہم ان کے خواص صاحب نظر تھے، اور بس وہ جو مصرع خط کا مضمون بھانپ لیتے ہیں لفافہ دیکھ کر، تو 2 لمحے کسی سے گفتگو کر کے اور یہ بتا دیتے تھے کہ حضور کا مزاج کیسا ہے۔ تو یہ صلاحیت انہیں خدا نے دی تھی، ایسے عشق اہل بیت میں ڈوبے ہوئے، ان کی ہمشیرہ کی مجلس ہے، لہٰذا چاہتا ہوں کہ فضائل کے چند گوشے۔ تو علی یہ مرتضیٰ کہ نفس علی خدا خرید چکا۔ تو جب کوئی چیز خریدی جاتی ہے تو بدلے میں کچھ دیا بھی تو جاتا ہے بھائی، ایک تحفہ ہے، تحفے کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے کہ ہم تحفہ لائے ہیں پیسے دیجئے، ایسا تو کہیں نہیں ہوتا۔ لیکن اگر آپ کوئی چیز فروخت کر رہے ہیں تو آپ کو یہ حق ہے کہ جو جنس آپ فروخت کر رہے ہیں اس کی قیمت آپ وصول کریں۔ علی مرتضیٰ کا نفس بک رہا ہے شب ہجرت، ہائے ہائے ہائے، لہٰذا اب علی مرتضیٰ کو حق ہے کہ اس کے عوض قیمت لیں۔ خداوند عالم نے کہا یا علی اپنا نفس لاؤ، میں تمہیں اپنی مرضیاں دیتا ہوں۔ کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، خدائے حسین کا واسطہ ہے۔ تو علی مرتضیٰ کا نفس لیا اللہ نے، اللہ کی مرضیاں آئیں علی مرتضیٰ تک، تو یہ نفس ادھر گیا، ادھر کی مرضی ادھر آئی۔ پھر دوہرا رہا ہوں جملہ، نفس ادھر گیا، مرضیاں ادھر سے ادھر آئیں۔ اب تاریخ میں جہاں بہت سے افسانے ہیں، وہیں ایک افسانہ یہ بھی ہے، معاذ اللہ علی نے فلاں کے ہاتھ پر بیعت کی۔ بیعت کہتے کسے ہیں؟ بیعت کہتے ہیں بیچنے کو۔ تو کیا بیچنا؟ ہاتھ پاؤں؟ کیا بیچنا؟ کہ بھئی بیعت کہتے ہیں نفس بیچنے کو، مولا حسین کا واسطہ ہے، بیعت کہتے ہیں نفس بیچنے کو۔ تو جب نفس بیچنے کو بیعت کہتے ہیں تو علی تو شب ہجرت نفس بیچ چکے۔ اللہ اکبر، جس کے پاس نفس ہی نہیں ہے وہ نفس بیچے گا کیا؟ تاریخ میں دوسرا شور رضی اللہ تعالی، رضی اللہ تعالی، رضی اللہ تعالی، اللہ نے نفس علی خریدا، اپنی مرضیاں علی کو دے دی۔ اس کا مطلب اس کے پاس علی کا نفس ہے، علی کے پاس اس کی مرضیاں ہیں۔ اب جسے بیعت لینی ہو علی سے وہ اللہ کے پاس جائے، جسے اسے راضی کرنا ہو وہ علی کے پاس آئے۔ اللہم صلی علی محمد۔ رضی اللہ کہلانے کا شوق ہو تو علی مرتضیٰ کے پاس آؤ، بیعت کا شوق ہو تو خدا کے پاس جاؤ۔ وہ کہا وہاں کہاں بھیج رہے ہیں، وہاں جا کے آئیں گے کہاں، صلوات بھیجیں بآواز بلند۔ میری شہزادی جزادے گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، بات نازک ہے جو کہنا چاہ رہا ہوں۔ یہ جو جملے عرض کر رہا ہوں یہ تمہیدی جملے ہیں، بس نتیجہ سنیے گا۔ تو نفس علی مرتضیٰ خدا خرید، ان کا کمال کر دیا آپ نے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علی زندہ ہیں؟ ارے جو انہیں زندہ نہ مانے وہ مردہ ہے، جو انہیں زندہ نہ مانے وہ مردہ ہے۔ ان کا صاحب زندہ ہے تو دلیل زندگی کیا ہے؟ کیسی باتیں کرتے ہو؟ علی مرکز زندگی ہے، علی سر چشمہ حیات ہے، علی کی ٹھوکر میں حیات رہتی ہے، علی کے اشاروں پر موت چلتی ہے۔ علی کو سمجھی کہاں ہے دنیا؟ ان کا صاحب زندہ ہے، دلیل زندگی کیا ہے؟ آئیے دلیل زندگی دے رہا ہوں، پلکیں نہ جھپکیں، بات نازک ہے آقا کے چاہنے والوں۔
انشاءاللہ بیاض دل پر تحریر ہو جائے گی بات۔ دلیل زندگی کیا ہے؟ علی مرتضیٰ زندہ ہیں۔ ہم اپنے عقائد کی بنیاد پر دلیل قائم کریں گے تو بگڑے ہوئے چہرے اور بگڑیں گے۔ واہ 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 واہ۔ لہٰذا ہم ایسی دلیل قائم کرتے ہیں جو ہر کسی کے لیے عام۔ لاک ڈاؤن چل رہا تھا، یہ وبائی مرض کے خدا لعنت کرے اس کے اوپر اور جلد سے جلد اس کا خاتمہ ہو۔ لعنت اس لیے کی کہ اس نے ہم سے آزاداری چھینی ہے۔ تو آئے دن موتیں۔ معلوم ہوا ایک جنازہ جا رہا تھا، لاک ڈاؤن میں بھی دیکھا کافی بھیڑ ہے۔ ہم نے کہا صاحب یہ جنازہ کس کا ہے جو اتنی بھیڑ؟ ان کا صاحب ہمارے محلے کے بہت ہی صاحب خیر اور نیک انسان تھے، حالانکہ بہت بڑے رئیس تھے مگر بڑے صاحب خیر تھے، جو ان کے پاس جاتا تھا خالی ہاتھ نہیں آتا تھا۔ تو اب یہ ان کا آخری سفر ہے، کم سے کم کاندھا تو دے دیں۔ ہم نے یہ خواص سنے، ہم بھی چل پڑے، آئے چند قدم چلے ہوں گے کہ دیکھا ایک فقیر رستے میں کھڑا ہے، کاسا پھیلائے، کچھ دیتے جاؤ کچھ دیتے جاؤ۔ میں نے اسے دیکھا، میں نے کہا ہر کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے تجھے ذلت کا احساس نہیں ہوتا؟ کہ کیا کروں، ضرورت مجبور کرتی ہے۔ میں نے کہا تو ٹھیک ہے، آج ایک ایسا رستہ بتاتا ہوں کہ پھر کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے گا۔ اس نے کہا بتاؤ۔ میں نے کہا یہ جو جنازہ جا رہا ہے جن مرحوم کا، یہ اس محلے کے سب سے بڑے رئیس تھے اور ان کا آخری سفر ہے، اب یہاں کی پراپرٹی سے ان کا کوئی تعلق بھی نہیں ہے، لہٰذا ابھی وقت ہے، دوڑ کے جو مانگنا ہو مانگ لے، اتنا دے دیں گے کہ پھر کسی سے مانگنا نہیں پڑے گا۔ فقیر نے میری طرف غور سے دیکھا کہ مرحوم سے کوئی رشتہ داری تھی کیا آپ کی؟ میں نے کہا کیوں؟ کہ لگتا ہے ان کے انتقال کی خبر نے آپ کے دماغ پر گہرا اثر ڈالا ہے۔ میں نے کہا میں کچھ سمجھا نہیں۔ کہ آپ کو اسپتال جانا چاہیے، آپ کو حکما سے رابطہ کرنا چاہیے، آپ کا دماغ چل گیا ہے۔ میں تیری نجات کی راہ نکال رہا ہوں، تو میرے دماغ پر شک کر رہا ہے۔ ان کا صاحب آپ کو یہ بھی نہیں پتا بھیک مانگی کس سے جاتی ہے؟ میں نے کہا کس سے مانگی جاتی ہے؟ کہ یاد رکھیے گا بھیک زندوں سے مانگی جاتی ہے، مردوں سے نہیں۔ ہائے 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 ہائے، میں نے کہا نا کہ زندگی سے دلیل دے رہا ہوں، بھیک زندوں سے مانگی جاتی ہے، مردوں سے نہیں۔ یہ 14 صدیوں سے دروازہ علی پر فقیروں کا دامن پھیلانا، یا علی زر دے دو، یا علی گھر دے دو، یا علی اولاد دے دو۔ صلوات بھیجیں بابا۔ یا علی اللہم صلی علی۔ یہاں بہت سے زوار بیٹھے ہوں گے، ہمارے بڑے بزرگ جناب اصغر کنتوری صاحب۔ اصغر بھائی ہم لوگ زیارات پہ الحمدللہ حضرت کے دیار میں رہے، دیکھا کسی لمحے حضرت کی بارگاہ خالی رہی، جسے دیکھیے کاسا پھیلائے کھڑا ہے، یا علی ہم آئے ہیں، یا علی فریاد سن لو، یا علی دامن بھر دو۔ ارے مانگنے والوں میں کوئی ایک تو ایسا ہوتا جو کہتا مانگا تو مگر ملا نہیں۔ ہمیشہ سوال کرنے والے نے یہی کہا کیا کریں، وہ تو عطا کر رہے تھے، میرا دامن ہی چھوٹا پڑ گیا۔ صلوات بھیج دیں آپ نے غور فرمایا؟ دیکھیے جو زندہ ہوتا ہے وہی سنتا ہے، جو زندہ ہوتا ہے وہی بولتا ہے۔ میں اب داد چاہتا ہوں، جو زندہ ہوتا ہے وہی سنتا ہے، جو زندہ ہوتا ہے وہی بولتا ہے۔ شریعت میں حکم ہے سلام کرنا مستحب ہے، جواب دینا واجب ہے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، یہ بعد نماز مصلی پر کھڑے ہو کے جو سلام کیا جاتا ہے، اگر وہ سنتے نہیں ہیں تو سلام کرتے کیوں ہیں؟ اللہ اکبر۔ اور یہ وہ تو نہیں ہے کہ انہیں سلام کیا جائے اور وہ جواب نہ دیں، تو وہ جواب بھی دیتے ہیں۔
لہٰذا یہ وہ خانوادہ ہے جو مرکز حیات ہے۔ اب موت ہر نفس کو آنی ہے۔ بات کو سمیٹ رہا ہوں، آقا کے چاہنے والے ان حالات میں بھی استعداد میں تشریف لائے۔ ظاہر ہے کہ یہ ان مومنہ کی روحانیت اور پاکیزگی اور ان کے ایمان کی بلندی کی دلیل ہے۔ تو گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں کہ آقا کے چاہنے والے شہزادی سلام اللہ علیہا کی ردائے کرم کے سائے میں رہیں۔ اب موت حقیقت ہے، اس سے کسی کو فرار نہیں ہے۔ موت دو صورتوں میں آتی ہے، پلکیں نہ جھپکیں۔ دیکھیے گا میری طرف، ٹک ٹکی لگائے رہیے گا۔ موت دو صورتوں میں آتی ہے، کبھی بصورت اجباری آتی ہے، کبھی بصورت اختیاری آتی ہے۔ کبھی بندہ مرنے پر مجبور ہوتا ہے، کبھی بندہ مرنے پر مختار ہوتا ہے۔ وہ چاہے تو موت کی آغوش میں جائے، وہ چاہے تو رک جائے۔ دلیل قائم کر رہا ہوں۔ موت کبھی بصورت اجباری، کبھی بصورت اختیاری۔ اجباری کس کے لیے ہے؟ اختیاری کس کے لیے ہے؟ اہل بیت کے دشمن کے لیے موت اجباری ہے، اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے موت اختیاری ہے۔ دلیل دے رہا ہوں، تفسیروں میں وارد ہوا ہے کہ جب کوئی چاہنے والا عالم نزاع میں آتا ہے، جھانکنے کا وقت کہ بول نہیں سکتا، کچھ کہہ نہیں سکتا، آنکھوں پر پردے پڑ جاتے ہیں، ایسے عالم میں آسمانوں کے دروازے کھلتے ہیں، بہشت سے 14 معصوموں کی سواریاں چلتی ہیں۔ ذرا غور فرمائیے آقا کے چاہنے والوں، اور وہ سواریاں اس کے سامنے آتی ہیں جو مر رہا ہوتا ہے مگر چاہنے والا ہے اہل بیت کا۔ ذرا تصور کیجئے کہ پل پل جس کے روضے کے دیدار کو تڑپے ہوں، اگر اسے نگاہوں سے دیکھ لیں گے تو عالم کیا ہوگا؟ جب سواریاں آتی ہیں، یہ رسول خدا ہیں، یہ علی مرتضیٰ ہیں، یہ حسن مجتبیٰ ہیں، یہ شہید کربلا ہیں، زیارت میں مشغول ہو جاتے ہیں کہ اتنے میں رسول خدا فرماتے ہیں، اے میرے اور میرے اہل بیت کے چاہنے والے، تو نے مجھ سے محبت کی، میرے اہل بیت سے محبت کی، لہذا مرنے سے پہلے وہ مقام تو دیکھ لے، وہ سوغات تو دیکھ لے جو میں نے تیرے لیے معین کیا ہے۔ یہ کہہ کے حکم دیتے ہیں کہ اس کی نگاہوں سے حجابات ہٹا دیے جائیں، نگاہوں سے حجابات ہٹ جاتے ہیں۔ اب وہ جو دیکھتا ہے بہشت کا سما، بہشت کا منظر، یہ قصر ہے، یہ نہریں ہیں، یہ باغات ہیں، یہ حوران بہشت ہیں، یہ ملائکہ ہیں، جب وہ منظر دیکھتا ہے تو تڑپ کے کہتا ہے یا رسول اللہ، یہ آپ کا کرم کہ آپ نے اپنی آل کا صدقہ یہ دیا ہے، ورنہ ہم نے اس کے لیے نہیں چاہا تھا، ہم نے تو اس لیے محبت کی تھی کہ آپ کے اہل بیت اس لائق ہیں کہ ان سے محبت کی جائے۔ پیغمبر فرماتے ہیں دیکھ یہ تو تیرے لیے معین کیا ہے، جنت تیرے انتظار میں ہے، مگر کیا کروں کہ تیرے گھر والے بھی مجھی سے فریاد کر رہے ہیں۔ آقا کے چاہنے والے اگر بولیں جواب دیں تو عرض کروں تیرے گھر والے بھی مجھی سے فریاد کر رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے یا رسول اللہ اسے زندگی دے دو، کوئی کہہ رہا ہے یا علی مرتضیٰ اسے زندگی دے دو، کوئی کہہ رہا ہے یا حسن مجتبیٰ اسے زندگی دے دو۔ اب یہ اختیار تجھے دیتا ہوں، ہمارے ساتھ چلے گا یا گھر والوں کے پاس واپس جائے گا؟ بستر مرگ پر لیٹا ہوا شخص کہتا ہے یا رسول اللہ
میرے گھر والے تو چند دن روئیں گے، گریا کریں گے، پھر خدا انہیں صبر دے دے گا، مگر آپ کو دیکھ لینے کے بعد اب ہم اس دنیا کی طرف پلٹ کے جانا نہیں چاہتے۔ بہتر یہ ہے کہ مجھے اپنے ساتھ لے چلیں۔ اپنے ساتھ کچھ آپ نے غور کیا؟ پیغمبر کہہ رہے ہیں یہ ہے تیرے لیے، فیصلہ تجھے کرنا ہے، چلے گا یا واپس جائے گا؟ کیونکہ تو نے میرے اہل بیت سے محبت کی ہے۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ اہل بیت کے چاہنے والے کے لیے موت اجباری نہیں ہے، اختیاری ہے۔ اللہ اکبر، موت اجباری نہیں ہے، اختیاری ہے۔ اور اب دلیل ایسی قائم کر رہا ہوں کہ کسی سے رد ہو سکے تو رد کرے۔ موت ہمارے لیے اجباری نہیں، موت ہمارے لیے اختیاری ہے۔ دلیل قائم کر رہا ہوں۔ دیکھیے، اگر موت ہمارے پاس موت بن کے آئے تو اجباری ہے۔ ہمارے برادر جناب عارف بھائی بھی بامبے میں اس وقت آن لائن سن رہے ہوں گے، یہ جملہ ان کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ اگر اس جملے کی شرح اور وضاحت کی جائے تو گھنٹوں گفتگو کی جا سکتی ہے، مگر میں سمیٹ کے ایک جملہ کہہ رہا ہوں۔ اگر موت ہمارے پاس موت بن کے آئے تو موت اجباری ہے، لیکن اگر موت کوئی اور شکل لے کے آئے تو پھر غور کرنا پڑے گا۔ اب پیغمبر نے فرمایا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا۔ آقا کے چاہنے والوں، یہ آپ پر احسان کیا ہے۔ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ شہید ہے۔ شہادت مجبوری نہیں ہے، اختیار ہے۔ سلامات بھیجیں بابا۔ ہائے 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 ندیم، شہادت مجبوری نہیں ہے حسن امام بھائی، شہادت اختیار ہے۔ شہادت دھوکہ نہیں ہے، کسی کی پیٹھ میں خنجر مار دیا جائے یا کوئی فرار ہو رہا ہو اتفاقیہ مر جائے میدان میں، شہادت اسے نہیں کہتے ہیں۔ شہادت اختیار کو کہتے ہیں، اسے پتا ہو کہ ہم اپنا خون راہ خدا میں بہانے جا رہے ہیں۔ تو جہاں شہادت ہو وہاں موت نہیں، زندگی ہوتی ہے۔ شہادت اختیار کا نام ہے، مجبوری نہیں۔ میں نے کہا تھا اگر موت ہمارے پاس موت بن کے آئے تو پھر اجباری ہے، اور اگر موت شہادت بن کے آئے تو پھر اختیاری ہے۔ اور کمال یہ ہے کہ یہی نہیں کہ میدان جنگ میں مارا جائے تو شہید ہے، اگر اپنے بستر پر بھی آل محمد کی محبت لے کے دنیا سے اٹھ گیا تو وہ شہید ہے۔ گفتگو کو تمام کرنا چاہتا ہوں۔ تو اب موت دو صورتوں میں آتی ہے، کبھی بصورت اجباری، کبھی بصورت اختیاری۔ اللہ اکبر، دلیل دو دلیلیں دوں گا، گفتگو تمام ہو جائے گی۔ یہ بتائیے کبھی کسی جنازے کو اٹھ کے بیٹھتے ہوئے دیکھا ہے؟ واہ 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 واہ، آپ تو مسکرائے، مولا یوں ہی آپ کے لبوں پر اپنے صدقے میں تبسم سجائے رہیں۔ کبھی آپ نے کسی میت کو، کسی جنازے کو اٹھ کے بیٹھتے ہوئے دیکھا؟ ان کا صاحب کوئی جنازے کو اٹھ کے بیٹھتے ہوئے دیکھ لے گا تو ایسا اٹھے گا کہ کبھی بیٹھ نہ پائے گا۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی جنازہ اٹھ کے بیٹھتا نہیں۔ کیوں؟ اجبار ہے، اٹھ ہی نہیں سکتا، سوائے اس کے کہ قبر میں فرشتے آ کے کہیں قم باذن اللہ، اٹھ جا اللہ کے حکم سے، تو جنازہ اٹھتا نہیں، اٹھایا جاتا ہے، اٹھ کے نہیں بیٹھتا۔ آئیے، اگر کوئی اٹھ کے بیٹھ جائے تو اس کے لیے موت اجباری ہے یا اختیاری؟ اختیاری ہے نا۔ نام لیتا ہوں،
ایسا نام چہرے روشن ہو جائیں گے۔ سلمان کیسا لگا؟ سلمان فارسی، علی مرتضیٰ کے فدائی، ایسے عادل کہ امام عادل نے جو مرکز عدل ہے، جو حاکم ملک عدالت ہے، اس علی نے گورنر بنایا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لوٹی ہوئی سرکاروں کا گورنر ہونا اور ہے، علی مرتضیٰ نے گورنر بنایا ہے مدینے کا۔ سلمان فارسی مدینے میں ہے، تو موت کا وقت قریب آیا، اپنے اصحاب کو بلایا کہ سنو ہم رسول اللہ کی خدمت میں جانے والے ہیں۔ اللہ اکبر، ہم حضور کی سرکار میں جانے والے ہیں۔ کہاں؟ سلمان یہ تو ہمارے لیے دکھ کی بات ہے۔ کہ میری وصیت سنو۔ کا کیا؟ توجہ۔ کا وصیت یہ ہے کہ میں مر جاؤں تو مجھے تم غسل و کفن نہ دینا، مجھے تم نہ دفنانا۔ چاہنے والوں نے کہا سلمان تو کیا یوں ہی پڑے رہو گے؟ سلمان نے مسکرا کے کہا پڑا وہ رہے جو لاوارث ہو۔ میری آقا زادی جزا دیں آپ کو، آپ نے محسوس کیا پڑا وہ رہے جو لاوارث ہو۔ ہم لاوارث نہیں ہیں۔ کہا پھر کون آئے گا؟ آنے والا آئے گا جو میرا حاکم ہے، جس کی میں رعایا ہوں، جو میرا آقا ہے، جس کا میں غلام ہوں۔ کون آئے گا سلمان؟ کہ مدینے سے سواری آئے گی، میرے آقا کی سواری آئے گی، انتظار کرنا۔ یہ کہہ کے سلمان نے سب کو رخصت کیا، چادر اوڑھ لی، لیٹ گئے۔ سلمان دنیا سے چلے گئے۔ سلمان مدائن میں، علی مرتضیٰ مدینے میں۔ امام اسے کہتے ہیں پل پل کی خبر پوری دنیا کی ہو اسے۔ حضرت گھوڑے پر سوار ہوئے، گھوڑے کو ایڑ لگائی، شہد الدل سوار چلے، لمحہ نہ گزرا مسافت طے ہوئی، ایسا لگتا ہے تراب نے ابو تراب کے احترام میں خود کو سمیٹ لیا۔ اور علی دیکھتے ہی دیکھتے مدینے سے مدائن پہنچ گئے، گھوڑے سے اترے، جیسے ہی دھرتی پر پاؤں رکھے ہوا یوں کہ سینہ تراب نے پائے ابو تراب کی آہٹ کو ابو ترابی کی میت تک پہنچایا۔ ہائے 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 ہائے، جیسے ہی علی مرتضیٰ داخل حجرہ ہوئے، میت سلمان تعظیم علی میں اٹھنے لگی۔ میت سلمان تعظیم علی میں اٹھنے لگی۔ علی مرتضیٰ نے مسکرا کے کہا سلمان یوں ہی لیٹے رہو، واہ 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 واہ، سلمان یوں ہی لیٹے رہو، موت کے جو قوانین ہیں ان پر عمل کرنا ضروری ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ تم ہمارے احترام میں اٹھ رہے ہو، مگر ایسے ہی لیٹے رہو سلمان، ایسے ہی لیٹے رہو۔ میں عرض کروں گا سلمان، اس عالم میں اٹھنے کا کیا مطلب؟ جملہ سنیے گا، اس عالم میں اٹھنے کا کیا مطلب؟ سلمان کہیں گے میں دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہوں، کوئی بھی عالم ہو علی کے احترام سے غافل نہ ہونا۔ ہائے 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 ہائے، صلوات بھیجیں بابا۔ کسی بھی عالم میں رہنا، تعظیم علی سے غافل نہ ہونا۔ یہ میت سلمان نے کیا یہ نہیں بتایا کہ موت اختیاری ہے؟ یہ دلیل قائم کی، اب آخری دلیل سن لیجئے۔ یہ دلیل وہاں سے پیش کر رہا ہوں جو مرکز حیات ہے، جس کی خاک مرتے ہوئے کو جلا دے۔ سمجھ گئے آقا کے چاہنے والے؟ شفا ہی شفا، مرکز شفا، جہاں سے عیسیٰ شفا لینے جائیں۔ کربلا، موت اختیاری ہے، اجباری نہیں ہے۔ وقت نماز ظہر، جملہ کہہ رہا ہوں آقا کے چاہنے والوں کو،
کی خدمت میں اگر قدر کریں گے تو میرا دل بھی بڑھے گا۔ وقت نماز ظہر، آج دشت قتال میں حقیقت نماز کو نماز پڑھنا ہے، جان نماز کو نماز پڑھنا ہے، آبرو نماز کو نماز پڑھنا ہے، وقار نماز کو نماز پڑھنا ہے، سجدوں کے بچانے والے کو سجدہ کرنا ہے۔ فقرہ عرض کروں، حالت سجدہ میں پشت نبی کے سوار کو نماز پڑھنا ہے، حسین ابن علی کو سجدہ کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے۔ وقت نماز ظہر ہے، سعید و زہیر آگے بڑھے، آقا چاروں جانب دشمن ہیں، آپ نماز پڑھیں، ہم سامنے کھڑے ہیں، تو تمہاری نماز کعبہ آپ کے جد کے پیچھے پڑھیں گے۔ یہ کہہ کے سعید و بہتر دیکھے پل کے نہ جھپکے، آقا کے چاہنے والوں، کوئی کربلا کو سمجھے تو صحیح، کوئی کربلا کی طرف دیکھے تو صحیح، عقل کے دروازے کھل جائیں گے۔ موت اختیاری ہے، انہیں چاہ کے تو دیکھیے، موت زندگی بن جائے گی، ان سے محبت کر کے تو دیکھیے۔ سعید و زہیر سینہ تان کے کھڑے ہوئے، ایسا لگتا تھا کہ سعید و زہیر نہیں ہے بلکہ ایک فصیل حفاظت ہے جو ناقابل تسخیر ہے، قدموں کو ایسے عرض نینوا میں گاڑے ہوئے کہ لگتا تھا ستون یقین ہے جو کھڑے ہوئے۔ حسین ابن علی نے نماز آغاز کی، سعید و زہیر آگے کھڑے ہیں، اتنے میں دشمنان نماز کی جانب سے تیروں کا مہ چلا، ایک ساتھ اتنی کمانوں سے تیر رہا ہوئے کہ لگتا تھا ابر کا کوئی ٹکڑا آ رہا ہے۔ تیر آئے، سعید و زہیر کھڑے ہوئے، تیر ٹکرانے لگے، کبھی پیشانی پر، کبھی دندان پر، کبھی رخسار پر، کبھی گلو پر، کبھی بازو پر، کبھی سینے پر، کبھی پیروں پر۔ تھوڑی ہی دیر میں سعید و زہیر نظر نہیں آتے تھے، تیروں کا ایک جال تھا جو نظر آ رہا تھا۔ مگر کمال یہ، اتنے تیر کھانے کے بعد بھی پاؤں ڈگمگائے نہیں۔ بولیں تو صحیح آقا کے چاہنے والے، ذرا سا ہلے نہیں قدم، یوں ہی سیسا پلائی ہوئی دیوار بنے۔ حقیقت نماز نے نماز تمام کی۔ اب سعید و زہیر مڑ کے فرزند رسول کو سلام کر کے کہا، یبن الزہرا حل تسمع ارواحنا للخروج الصادنا، اے زہرا کے لال، کیا اب اجازت ہے کہ ہماری روحیں ہمارے جسموں سے نکل جائیں؟ کیا اب اجازت ہے کہ ہماری روحیں ہمارے جسموں سے نکل جائیں؟ اس کا مطلب سعید و زہیر نے جب تک چاہا اتنی دیر تک زندہ رہے۔ اب آپ سمجھے، موت اجباری نہیں ہے ان کے لیے، موت اختیاری ہے، مگر جذبہ نصرت کیا ہے؟ سنیے گا جملہ، جہاں جہاں آقا کے چاہنے والے ہیں، آخری جملہ کہہ رہا ہوں، شاید میری گفتگو کا سب سے نازک جملہ ہو، اور اس سے نازک جملہ نہیں کہہ سکتا سوائے اس کے کہ خود وہی توفیق عطا فرمائیں اور وہی ذہن کو روشنی عطا فرمائیں۔ سعید و زہیر، یہ بتائیے، کوئی کعبے کی طرف پشت کر کے کھڑا ہو جائے، یہ بے ادبی ہے کہ نہیں ہے؟ کعبے میں جائیے اور کعبے کی طرف پشت کر کے کھڑے ہو جائیے، ہے نا بے ادبی؟ بے شک۔ نماز تو ہو ہی نہیں سکتی، اس کا مطلب کعبے کی طرف پشت کر کے کھڑے ہونا بے ادبی ہے۔ بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں۔ پیغمبر نے فرمایا، یا علی انت بمنزلۃ الکعبہ، یا علی آپ کعبے کے برابر ہیں۔ تو جس طرح کعبے کی طرف پشت کر کے کھڑے ہونا
بے ادبی ہے۔ اسی طرح علی مرتضیٰ کی طرف پشت کر کے کھڑے ہونا، کچھ کہہ رہا ہوں، بے ادبی ہے۔ اب جو علی، حدیث پیغمبر کلنا محمد، وہی حسین، تو جس طرح کعبے کی طرف پشت کرنا بے ادبی، اسی طرح علی مرتضیٰ کی طرف پشت کرنا بے ادبی، اسی طرح حسین کی جانب پشت کر کے کھڑے ہونا۔ جب یہ بے ادبی ہے تو اب میرا سوال ہے، سعید و زہیر جو کھڑے ہوئے تھے ان کی پشت کدھر تھی؟ بولیں آقا کے چاہنے والے، اس سے زیادہ نازک احساس نہیں پیش کر سکتا۔ پشت ان کی کدھر تھی؟ بولتے ہوئے قبلے کی طرف تھی، بولتے ہوئے قرآن کی طرف تھی، وقت کے علی کی طرف تھی، محافظ کعبہ کی طرف پشت تھی۔ تو جب بے ادبی ہے، آج بھی ہم جاتے ہیں تو ذریح کی طرف پشت نہ ہونے پائے، وہ تو اصل ہے، یہ نقل ہے۔ ہم جب یہاں سے نکلتے ہیں تو پچھلے پیروں پلٹتے ہیں تاکہ بے ادبی نہ ہونے پائے۔ سعید و زہیر اس عالم میں کھڑے رہے، اور یہ مرتبہ، یہ درجات، یہ بلندی، آخر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ استثناء کیوں؟ یہ جوہر، یہ شرف دیا کس نے؟ بھائی یاد رہے، یہ ہے کمال جذبہ قربانی، یہ حسین ابن علی پر فدا ہونے کے ارمان کی سوغات۔ سعید و زہیر کا مرتبہ کون سمجھے گا کہ یہ عمل بھی قصیدہ پڑھنے کے لائق ہے؟ صدیوں سے قصیدہ پڑھا جا رہا ہے اور قصیدہ ہمیشہ پڑھا جاتا رہے گا۔ امام معصوم کے آگے کھڑے ہیں، حفاظت کے لیے کھڑے ہیں۔ معلوم ہوا آج حسین علیہ السلام نے اپنے ان ناصروں کو دیوار حفاظت کعبہ بنا دیا تھا۔ ہائے 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 ہائے، دیوار حفاظت کعبہ بنا دیا تھا۔ اس انداز سے کھڑے ہوئے تھے سعید و زہیر، تیروں سے بدن چھلنی ہو گیا، مگر یہ کہ قدم نہ تھر تھرائے۔ گفتگو تمام ہوئی، پاؤں نہ ڈگمگائے، حسین پر فدا ہونا ہے، کیا منہ دکھائیں گے؟ مرحوم و مغفورہ دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ ایک ہی وقت میں کئی جگہوں پر اس 40ویں کی مجلس میں اعزاء اور اقربا شریک ہیں، سب غم میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ مرحومہ کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی، اور جیسا کہ میں نے بتایا مرحوم جناب نواب صاحب کی ہمشیرہ، تو بھائی پہلے دنیا سے چلا گیا اور بہن بعد میں دنیا سے گئی۔ ایک بہن کے لیے بھائی کا داغ یوں بھی سخت ہوتا ہے، تو اپنے بھائی کے غم میں کیا کیا نہ تڑپی ہوں گی، مگر چونکہ کنیز جناب زینب کبریٰ تھیں، اس لیے حوصلہ بی بی زینب کبریٰ نے ضرور بخشا ہوگا، اور انہوں نے بھی سوچا ہوگا کہ میرا بھائی دنیا سے گیا تو، مگر چند قدموں کے فاصلے سے میں نے اسے ذبح ہوتے نہیں دیکھا، لیکن میری شہزادی زینب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، چند قدموں کے فاصلے سے نشیب میں شمر لعین سینے پر بیٹھا ہوا کند خنجر حسین غریب کے گلے پر پھیر رہا ہے۔ یقیناً یہ منظر یاد آیا ہوگا تو ضرور دل کو قرار ہوا ہوگا۔ مرحومہ کا ایک بیٹا ہے، ایک بیٹی ہے۔ میں تسلی کے لیے کیا لفظیں ادا کروں، بس بیٹی کے لیے تو صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ جب ماں کا انتقال ہوا
تو آپ کو کسی دروازے پر جانا تو نہیں پڑا، میری ماں مر گئی کفن دے دو، کہ خدا نہ کرے کہ کسی کی بیٹی اتنی مجبور ہو کہ اس کی ماں مر جائے اور وہ کفن کی سوالی ہو۔ ہائے سکینہ، آوازوں کو دبا کے نہ روئیے گا، 3 سے 4 منٹ میں مجلس تمام ہے۔ ہائے حسین کی بیٹی، ہائے میری مظلومہ بی بی، رستہ کھلوا دو شام کا بی بی، اپنے امو سے کہہ دو بہت دن ہو گئے آئے نہیں ہیں، ہم آئیں روزے پا وہیں روئیں آپ پر بی بی۔ ہائے سکینہ، جنگل تنہائی، سکینہ ایک طرف کو دوڑتی ہوئی چلی، آگے آگے سکینہ، پیچھے پیچھے زینب کبریٰ۔ رک جاؤ میری بیٹی، آگے بڑھ کے سکینہ کو گود میں لیا۔ لاڈلی کہاں جاتی ہو اس عالم تنہائی میں؟ پھوپھی اماں مجھے جانے دو۔ کب بتاؤ گی؟ کب بیٹھ جاؤ تو بتاؤں۔ خاک پر بیٹھ گئی ابو تراب کی بیٹی اپنی بھتیجی کو گودی میں لے کے، کب بتاؤ سکینہ۔ سکینہ نے رو کے کہا پھوپھی اماں میں نے سنا ہے کہ میرے جد کے صحابی ابو ذر غفاری تھے، کتھے تو کہ میں نے سنا ہے انہیں پردیس میں موت آئی۔ کہاں؟ کہ ان کی بیٹی ان کے ساتھ تھی۔ کہاں تھی؟ تو کہ میں نے سنا ہے اس کے پاس کفن کا انتظام نہ تھا۔ کہاں؟ کہ وہ جنازہ چھوڑ کے رستے پہ جا کے کھڑی ہو گئی تھی۔ ایک کارواں گزرا تھا جس کا سربراہ مالک اشتر تھا، انہوں نے گزرنے والوں سے کہا گزرنے والوں میرا بابا نبی کا صحابی تھا، پردیس میں موت آئی ہے، ہو سکے تو کفن دے دو۔ گزرنے والے کارواں نے کفن دے دیا تھا۔ پھوپھی اماں میں تو حسین کی بیٹی ہوں، جلے ہوئے کرتے کا دامن پھیلا کے کہوں گی اے گزرنے والوں میرا بابا مارا گیا۔ ہائے کیا روئے آپ، کیا تڑپے آپ، کیا پرسا دیا آپ نے کہ خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ یوں بھی بیٹیاں جنازے کی زینت ہوتی ہیں، ہزاروں لوگ جنازے پہ آ جائیں غم ہوتا ہے، مگر جب بیٹی آتی ہے جب لگتا ہے کوئی مر گیا۔ کیوں؟ ارے بیٹی ایسے بےتاب ہو کے جنازے پہ آتی ہے کہ اس کے بین سے دنیا ہلنے لگتی ہے۔ ارے کم سے کم ہماری بیٹیوں کو رونے کی آزادی تو ہے۔ ہائے سکینہ، ہائے حسین کی بیٹی۔ تمام ہو گئی مجلس، سوگوار ہو۔ ہاں خدا بیٹی کو صبر دے، مگر کیا کہوں بیٹے کا تعلق ماں سے بڑا نازک ہوتا ہے۔ یہ تو غریب نینوا نے بتا دیا کہ جب ماں کو کفن پہنا دیا گیا تو علی مرتضیٰ نے کہا میرے بچوں آؤ، ماں کو رخصت کرو۔ حسن آئے، اماں الوداع، زینب و ام کلثوم آئی، اماں خدا حافظ۔ نہ آئے تو حسین غریب نینوا دیوار سے یوں سر نہڑائے ہوئے سسک سسک کے روئے جاتے ہیں، آہستہ آہستہ کہے جاتے ہیں اماں اماں اماں۔ علی مرتضیٰ نے کہا میرے لال حسین آؤ، دیر ہوتی ہے دیر ہوتی ہے میرے لال۔ جیسے ہی یہ سنا تڑپ کے حسین مظلوم نے آنسوؤں کو پوچھا، ماں کے جنازے کی طرف دیکھ کے کہا اماں اتنا بتا دو اپنے حسین کو، کیا تم مریم سے کم ہو؟ کیا میں عیسیٰ سے کم ہوں؟ جب تک خود سے نہ بھلا ہوگی حسین نہ آئے گا، بندے
کفن ٹوٹے آجا میرے لال۔ میں عرض کروں گا بی بی یہ مدینہ ہے، اگر آج غریب نینوا کے لیے گودی پھیلا دی، کل اگر حسین گھوڑے سے گر رہا ہو اور آواز دے اماں میری اماں آ جانا بی بی۔ روایت کہتی ہے اجرکم علی اللہ، روایت کہتی ہے گفتگو تمام ہو گئی، ماں بیٹے کا رشتہ کیا ہے بس سن لیجئے۔ روایت کہتی ہے کہ حسین کا جسم نازنین تیروں سے، نیزوں سے، برچیوں سے، بھالوں سے چھید ڈالا گیا۔ حسین گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈالے، کبھی دائیں جھومتے ہیں کبھی بائیں جھومتے ہیں، اللہ اکبر، کہ اتنے میں نیزوں سے حسین کو گھوڑے سے گرایا گیا۔ اگر تصور کر سکیں آقا کے چاہنے والے تو آنسو نہ رکیں گے، نیزے مار مار کے حسین کو گھوڑے سے گرایا گیا۔ حسین پشت فرس سے خاک پا آئے، اجرکم علی اللہ۔ روایت کہتی ہے شمر ملون کند خنجر لے کے مظلوم کربلا کی طرف بڑھا۔ یہ وہ عالم تھا کہ صف انبیاء کھڑی تھی، خود رسول خدا تھے، حسن مجتبیٰ تھے، علی مرتضیٰ تھے۔ جیسے ہی شمر ملعون نے کند خنجر سوکھے گلے پر چلانا چاہا، آدم نے یہ کہہ کے منہ پھیر لیا یا رسول اللہ مجھ سے نہ دیکھا جائے گا۔ نوح نے کہا یا رسول اللہ مجھ سے نہ دیکھا جائے گا۔ علی مرتضیٰ نے کہا یا رسول اللہ ارے جگر کے ٹکڑے کو ذبح ہوتا نہ دیکھ پاؤں گا۔ حسن مجتبیٰ نے کہا بھائی کو یوں قتل ہوتا نہ دیکھ پاؤں گا۔ رسول خدا نے کہا جس گلے کے بوسے لیتا تھا اس پر چھری چلتے نہ دیکھ پاؤں گا۔ جب سب نے نظریں پھرا لے آواز حسین آئی اماں تم نہ جانا، اماں میرے پاس آ جاؤ۔ زہرا بالوں کو کھولے آگے بڑھی، آجا میرے لال۔ زہرا کی گودی میں حسین کا سار، شمر کا کند خنجر، حسین کا سر کاٹا گیا، نیزے پہ بلند کیا گیا۔ منادی نے ندا دی الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ گزارش ہے سورۃ فاتحہ اور سورۃ قل اللہ کی تلاوت فرما کر مرحومہ سیدہ چندہ بی بی صاحبہ بنت سید شمشیر علی صاحب کی روح پرفتوح کو اصال فرما دیں۔